السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے اندر آج FATF سے ریلیٹڈ مختلف قوانین تھے، وہ سامنے رکھے گئے اور پاس بھی ہو گئے. 7 بل جو تھے مجموعی طور پر اس مشترکہ اجلاس کے اندر ان کو پاس کیا گیا، جس میں سے 3 جو ہیں وہ FATF سے ریلیٹڈ تھے. وہ پروگرام میں بات کریں گے کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور کس نوعیت کی لیجسلیشن جو ہے اس کو کی گئی ہے. لیکن پرائم منسٹر نے بل پاس ہونے کے بعد تقریر کی اور اس کے اندر لاہور موٹر وے والا انسیڈنٹ جو تھا اس کو دہرایا اور حکومت کے اس عزم کو بھی دہرایا کہ اس حوالے سے قانون سازی کی جائے گی. ہم گزشتہ کئی روز سے جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں ایک تو عوامی رائے ہمارے سامنے آتی ہے اور تقریباً سبھی مہمان اس کے اوپر متفق ہیں کہ سخت سزا ہونی چاہیے. لیکن سخت سزا سے زیادہ اس وقت جو بہت بڑا ایشو ہے، سزا پہلے سے موجود ہے قوانین کے اندر، وہ عمل درآمد کے اوپر ہے. سزائیں ہوتی کتنے لوگوں کا رہیں؟ تقریباً لیس دین 5% کنوکشن ریٹ ہے. اور کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو جو سیکسول اوفینڈرز ہیں ان کو سزا نہیں دی جا سکتی؟ آج پرائم منسٹر نے ایک دوسری اچھی بات کی، جو رجسٹریشن کا وہ لفظ استعمال کر رہے تھے. بنیادی طور پر ایسے لوگ جن کے اوپر اس نوعیت کے الزامات ہوں یا ایسے واقعات کے اندر ملوث ہوں، ان کی پروفائلنگ کرنی بہت ضروری ہے تاکہ ان کو ایسے مقامات جیسے سکولز ہوں، ایسی جگہ ہوں جہاں بچے یا بچیاں ہیں، ان سے دور رکھا جا سکے، ان کی نگرانی کی جا سکے. پولیس اسٹیشن کے اندر، عدالت کے اندر ایسے کیسز آتے ہیں تو ان کو پہلے سے ایسے شخص کی ہسٹری سے واقفیت ہو. تو یہ وہ معاملات ہیں جس کو حکومت کو ایک باقاعدہ لیجسلیشن کے ذریعے بھی اگر ریکوائرڈ ہے اور پراپر انفورسمنٹ کے ذریعے بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی اور اس معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. زینب الرٹ بل کے حوالے سے جو کام کیا گیا وہ بھی ہنوز عمل درآمد اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ اس کے اوپر جو اتھارٹی بننی تھی، اس کے نیچے جو قوانین بننے تھے وہ ابھی تک بن نہیں پائے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر اپنی کمٹمنٹ تو دے رہے ہیں، لیکن انفورسمنٹ کے لیے انہیں پورا انفراسٹرکچر جو ہے لا انفورسمنٹ کا، اس کو اوور ہال بھی کرنا پڑے گا اور ان کو تیز بھی کرنا پڑے گا کہ جہاں کسی کو کال آ جاتی ہے وہ بھاگے نہیں، بلکہ اس کو پابند کریں کہ جس کو پہلی کال آئی ہے وہ 15 ہے یا کوئی اور ہے، کوئی بچہ ہے، بچی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، جس نے اس کام کے لیے مدد کے لیے پکارا ہے، اس کے لیے بائی لا یہ لازم کرنا پڑے گا کہ اس کو رسپونڈ کرے جب تک وہ معاملہ کنکلوڈ نہیں ہو جاتا. پہلے جو قوانین سازی کی گئی تھی، قانون سازی کی گئی تھی، اس کے اندر بھی یہ بنائی گئی تھی کہ جو کیس رجسٹر نہیں کرے گا اس کو 3 سال تک کی سزا ہوگی، یا اس طرح کی پروویژن ڈالی گئی تھی. لیکن انفورسمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. اب شاید انہیں فردر یہ کرنا پڑے گا کہ جو ہیلپ لائن پہ کال کرے اس کو بھی بائی لا بائنڈنگ بنائیں کہ اس کیس کو پرسو کرے. یہ معاملہ نہ ہو کہ وہ خاتون گھنٹہ سڑک پہ بیٹھی رہے مدد کے انتظار میں، اس کے ساتھ زیادتی ظلم ہو جائے اور آپ کی پولیس والے جو ہے ابھی یہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ موٹر وے پولیس نے ایکٹ کرنا ہے یا کسی اور نے ایکٹ کرنا ہے. یہ اوور آل کانٹیکسٹ ہمارا رہے گا آج کے پروگرام کا. اور جو مہمان شخصیات بعض اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں، سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. اس کے علاوہ مومنہ باسط ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی MP ہیں. مومنہ السلام علیکم. جی السلام علیکم. مومنہ، پرائم منسٹر کی اسپیچ بھی آپ نے سنی، وہ اپنی کمٹمنٹ دہرا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو بنیادی ایشو ہے شاید قوانین کے اوپر عمل درآمد کا ایشو بہت بڑا ہے، جس کے اوپر آپ سب کو مل کے کوشش کرنی پڑے گی. جی بالکل ندیم صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیشہ اوبویسلی ہم لوگوں کا کام ہے لیجسلیٹرز کا کہ ہم لوگ قوانین تو بناتے ہیں پر امپلیمنٹیشن کا کہیں نہ کہیں پرابلم ہمیشہ سے رہا ہے. اگر ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جی شریعت لا، اور اسلام کے اندر یہ جو قتل کا کیس ہے اس میں جب وہ ثابت ہو جاتا ہے تو وارثوں کو دیت دے کر جان چھڑائی جا سکتی ہے. وارث چاہے تو وہ معاف بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. بٹ ریپ کیسز جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل اوفینس نہیں ہے، نہ معافی کا تصور ہے اور نہ ہی دیت کا تصور ہے. تو اس خان صاحب نے بہت ہی obviously زبردست بات کی، اور ان کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تھوڑا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی کوئی انسان ہے جو اس چیز پہ لگا ہوا ہے، سوچ رہا ہے. اور ندیم صاحب دیکھیں، جب تک قانون سازی پراپرلی نہیں ہوگی اور سب اداروں کو مل کے کام کرنا ہوگا. ہم صرف یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے، یہاں پہ میں معاشرے کو بھی ضرور بولوں گی کہ جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اچھا مومنہ، آپ ساتھ رکیے گا. ولید صاحب، اس کی قانون میں سزا کیا ہے ریپ کی؟ دیکھیں جی، اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے نا، بشرطے کہ کچھ ایویڈنس کے قانون کے تحت لوازمات پورے ہوں. DNA ایویڈنس کے طور پر قابل قبول ہے؟ جی وہ میں ایکچولی کرمنل لا میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن جتنا میں جانتا ہوں، میں کمرشل لائر، لیکن جتنا میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ DNA کورابوریٹو ایویڈنس کے طور پہ تو اس میں ملزم کو مجرم قرار دینے میں تو مدد کر سکتا ہے، لیکن میکسیمم پینلٹی کے لیے جو ہے اس میں ڈائریکٹ آکیولر ٹیسٹیمنی جو ہے وہ درکار ہے، کیپٹل پنشمنٹ. لیکن کیپٹل پنشمنٹ
ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم پنشمنٹ آلریڈی لا کے اندر پرووائڈ کی ہوئی ہے. جی بالکل ہے. انفورسمنٹ نہ ہونے کے سبب یہ معاملہ ویسے ہی کھلا ہی چل رہا ہے. انفورسمنٹ تو ہے ہی نہیں ہے. آپ نے زینب کے کیس میں پورا ملک سڑکوں پہ آ گیا تو آپ نے اس کو ایک شخص وہاں کیپٹل پنشمنٹ اوارڈ ہوئی تھی نا وہاں, تو اس کے بعد پھر ویسے ہی واقعات ہو رہے ہیں. جی انفارچونیٹلی یہ ایک مسئلہ ہے. اور اس آن ایوریج 10 کیسز اے ڈے. جی اور آپ اس طرح سے دیکھیں اگر آپ تو میرے خیال آپ کے پروگرام میں 2-3 دن پہلے یا آپ کے چینل پہ کوئی اور پروگرام تھا اس پہ 2-3 دن پہلے یہ بات بھی آ رہی تھی کہ امریکہ جیسی ملک میں جہاں کئی ریاستوں میں کیپٹل پنش آدھوں میں ہے اور آدھوں میں نہیں ہے, کیپٹل پنشمنٹ میں وہ لوگ ان کا آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے ملک, اور کیونکہ وہ اسٹیٹ میٹر ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر 73 سیکنڈ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر بھی ایک کوئی نہ کوئی عورت ریپ یا اٹیمپٹڈ ریپ کا وکٹم بنتی ہے. ہمیں اس معاملے میں امریکہ سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. ہم تو ایک اسلامک سوسائٹی ہونے میں پرائڈ لیتے ہیں. جی میں اس میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, اس میں جو ابھی ایک ڈبیٹ چل بھی رہا ہے اور خوف نہیں ہے سزا کا. میں بتاتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے. ایک جو ڈبیٹ چل رہا ہے اور بڑا ویلڈ ڈبیٹ ہے, بڑا جائز ڈبیٹ ہے, وہ ہے کہ جی پنشمنٹ کی سیویرٹی جو ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس کو پھانسی بھی لگا دیا اس کو, اور ان کے مقتول جو بچی تھی اس کے زینب والے کیس میں اس کے سامنے, حالانکہ سر عام نہیں بھی کرتے تو وکٹم کے فیملی کو الاؤڈ ہوتا ہے وہاں پہ جیل میں دیکھنے وٹنس کرنے کے لیے, تو وہ آپ کر بھی دیتے ہیں. تو ایکچولی سیویرٹی آف دا پنشمنٹ جو ہے وہ اتنا فیکٹر نہیں بڑا کردار ادا کرتا جتنا کہ سرٹنٹی آف پنشمنٹ ہے, کہ جب ایک شخص کو جو کہ ارتکاب کرنے جا رہا ہے جرم کا, اس کو اس بات کی یقینی ہو کہ جی مجھے سزا ملے گی, وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, سزا ملنا یہ ایک نقص ہے. سزا کا خوف ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا تو سزا ملے گی. پرائم منسٹر نے کہا کیا, وہ سن لیں پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. سنوائیے گا جی پرائم منسٹر صاحب نے اس ایشو پہ آج ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک ہل گیا, وہ جو موٹر وے کے اوپر جو ثانیہ ہوا. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے, بچوں کو بھی جو چائلڈ ابیوز کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں, ان کی فیملیز بھی تباہ ہوتی ہیں. دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس افینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ افینڈرز ہوتے ہیں. جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو عابد, اس سے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے, اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی کیونکہ اس نے پھر سے کیا. تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی, لیجسلیشن کی, جس میں عبرتناک سزا ہو. خوف زدہ ہو لوگ, یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میاں جاوید لطیف صاحب ہیں اور آسمہ مشتاق صاحب ہیں جو ماہر قانون بھی ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آسمہ بی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, لا کے اندر ہمیں ولی صاحب کہہ رہے ہیں کیپٹل پنشمنٹ پہلے سے موجود ہے, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ عبرت ناک سزا دیں گے, ہمیں اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ لیس دین 5% کنوکشن ریٹ ہے. تو بڑا ایشو جو ابھی نظر آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ قانون کا سزا کا تو خوف ہی نہیں ہے, لوگوں کو سزا ہو ہی نہیں رہی. وجہ کیا ہے اس کی؟ ایگزیکٹلی انفیکٹ جو لا کے اندر گینگ ریپ ہے اس کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ سینٹینس ہی ہے, لیکن جو سمپل ریپ ہے اس کی سزا اپ ٹو 25 ایئرس ہے. وجہ اس کی بتانا 2 لفظوں میں تو بہت مشکل ہوگا. اٹس اے بگ تھنگ. سسٹم ہے, خامی کا ہے, کون سے ایریاز ہیں جو ویکر ایریاز ہیں؟ CRPC کے اندر خامی ہے, ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے نظام میں خامی ہے, کیا چیز ہے جو اس کو کمزور کرتی ہے؟ ایویڈنس جو جاتی ہے وہ گواہ ہمارے بھاگ جاتے ہیں, پولیس دباؤ ڈال دیتی ہے, جو چیزیں ہمارے سامنے تو یہی آ رہی ہیں ایز اے جرنلسٹ, لیکن ایز اے لائر قانون دان کے طور پر آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا چیز ہے؟ ایز اے لائر ہماری جو روٹین کی پریکٹس اینڈ ایز پر مائی ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن, ایویڈنس سب سے بڑا پرابلم ہے. اور ایویڈنس کیونکہ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے پولیس نے, اور پولیس کے میکینزم کے اندر بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں. اس میں ہم جتنی مرضی لیجسلیشن کر لیں, جتنی مرضی چینجنگ کر لیں, اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں بیہیویئر میں بھی چینج کرنی پڑیں گی. تو پہلے تو پولیس کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ ایویڈنس کلیکٹ کیسے کرنی, ایگزیکٹلی. اور پھر وہ جو گواہ بھاگ جاتے ہیں موقع کے اوپر, اچکزئی کے کیس میں کوئی 20 بندے آئی وٹنس تھے, جب انہوں نے پکڑا کوئٹہ میں وہ سارے بھاگ گئے. اور لاہور میں ایک لڑکا تھا, وہ مرڈر ہو گیا, اکیلا ہی بیٹا تھا, جتنے گواہ تھے ایک ہی دن میں جا کے انہوں نے ساروں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, حالانکہ دن دہاڑے فائرنگ ہوئی تھی. تو بھاگ جاتے ہیں یا خرید لیے جاتے ہیں, دباؤ یا پیسہ, ایک 2 ہی چیزیں نا, یا ڈرا لیں تو یا پیسے سے خرید لیں. ندیم صاحب اگر آپ اجازت دیں, ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا کہ ماہر قانون اس فیلڈ کی بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں بھی کر لوں. اور وہ یہ ہے کہ اس طرح پرائم منسٹر نے بھی ایک میٹنگ میں کل پرسوں آبزرو کیا تھا یہ کہ اس مخصوص کیس میں جو گجر پورے والا ہے,
اس میں بھی اگر جب تک یہ جو اس کی انفارچونیٹ جو خاتون ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، جب تک وہ خود آ کے ٹیسٹیمنی نہیں دے گی، ڈی این اے الون جو ہے وہ ان کو سزائے موت تک نہیں پہنچائے گا اس کیس میں. میں نے ایویڈنس کے قانون کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا. آپ بتا سکتی ہیں ایگزیکٹلی جو وکٹم کی ایویڈنس ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو وہ مینڈیٹری ہے، وہ مینڈیٹری ہے. تو اس کی جو کہا اس کی جاتا جگہ ہے کے اوپر ریپرزینٹ نہیں کر سکتی اس کو. جو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پرائیویسی ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اس کو رکھا جا سکتا ہے، مشتہر نہ ہو، اس کی تشہیر نہ ہو، اس کی فیملی ہرٹ نہ ہو، تو اس کو کیسے پھر بچایا جائے؟ دیر آر سیورل تھنگس. ہم اس کو میڈیا کوریج سے روک سکتے ہیں. کورٹس میں ہماری روٹین میں بہت ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں، بہت سارے ریپ کیسز ہوتے ہیں، ان میں بیسیکلی تو وہ 164 کی اسٹیٹمنٹ ہوگی نا جو اس کو وکٹم کو ریکارڈ کرانی، وہ ریکارڈ کرانی. انیشیلی 164 کی اسٹیٹمنٹ بالکل اٹس اے فار ڈفرنٹ تھنگ. 164 ہو یا نہ ہو، جب کورٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے، جب ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر وکٹم کو ایز اے کمپلیننٹ اینڈ ایز اے وکٹم، اور وہ ان پرسن جانا پڑے گا یا تحریری؟ پرسن اس کو کورٹ کے اندر اپیئر ہونا پڑتا ہے. جاوید لطیف صاحب آپ بھی اس پہ ملک صاحب پرائم منسٹر نے یہ بھی آج اور ویسے بھی پچھلے 2-3 دن سے یہ تو ویسے زیادتی ہے کہ ایک کے ساتھ اس کو عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ایک اس کو کہیں کہ روز تم تھانے کچہری یا عدالت میں جا کے پہنچو، تو یہ تو نہیں. اور اس نیا بل جو آ رہا ہے پرائم منسٹر نے اس میں آج پھر دہرایا اس بات کو کہ اس میں شامل ہیں یہ تمام عناصر. وٹنس پروٹیکشن، یعنی کہ کسی کو دباؤ یا خریداری کے ذریعے نہ ہو، وہ والا ممکنات کو بھی کم یا ختم کرنے کے لیے، اور دوسرا وکٹم پروٹیکشن بھی یا سروائیور پروٹیکشن بھی، کہ ان کی پرائیویسی بھی پروٹیکٹڈ رہے. مطلب ان کیمرہ ان کا ٹیسٹیمنی ہو جائے، اوپن کورٹ میں نہ ہو یا جو بھی اس کے ہے. تو یہ پروٹیکشنز جو ہیں، جو خامیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں آپ نے بھی اور انہوں نے بھی، یہ ایڈریس ہو رہی ہیں اس کا. جاوید لطیف صاحب آپ فرمائیے گا. نہیں بالکل، جو بات ولید کر رہے ہیں یا میری بہن بات کر رہی ہیں، قانون تو موجود ہے، مگر عمل درآمد پہ جو انویسٹیگیشن سے لے کے میڈیکل رپورٹ اور اس کے بعد جوڈیشل ٹرائل جو ہوتا ہے، اس وہاں تک جو سکم ہیں یا جو خرابیاں ہیں ان کو ڈریس کیا جانا چاہیے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ایسے سزا کی، سرعام سزا دینے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کیس کو کم از کم اس طرح نہیں لیا جانا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر جو آج چیزیں ہیں، اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا خواتین کے حوالے سے، اب مجھے یہ بتائیں کہ جس خاتون کے حوالے سے جس سانحہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، المیہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو گفتگو اس کے حوالے سے ہوتی ہے اور پھر اس کی فیملی کے حوالے سے ہوتی ہے، اس سوسائٹی میں اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا کیا جائے پھر؟ طریقہ کار بتائیں تاکہ یہ بالکل تگڑا نظام ہو جس میں وہ ظلم کرنے والا بچ نہیں پائے. نہ صرف تگڑا نظام ہو بلکہ سزا دکھنی چاہیے دیتے ہوئے. لوگوں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے اس کو، اور جس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے اس کا تحفظ کیسے یقینی بنایا جائے؟ اب آ جائیں اس کے تحفظ پہ. جب تک آپ ملزم کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے، جب تک آپ اس کے انسانی حقوق دیکھتے رہیں گے، اس کے یہ دیکھیں گے کہ سرعام نہیں ہوگی، اس کو 25 سال سزا ہونی چاہیے، پھانسی نہیں ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں کہ وہ درندہ ہے. کسی طور پر بھی اس معاشرے میں اس کو نہیں رکھنا چاہیے. جائے کہ آپ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس پہ انگلیاں اٹھیں، اس کے خاندان پہ انگلیاں اٹھیں. اب آ جائیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اس عورت کا پورا خاندان جو ہے اس کو سر چھپانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا جو سوشل سٹرکچر ہے، سوشل فیبرک ہے، اس کے اندر اس ظلم کرنے والے سے زیادہ اس کی طرف پہلے آپ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. پہلے تو اس ظالم کو پکڑیں جو یہ ظلم کر رہا ہے، بجائے اس مظلوم کے ساتھ اور زیادتی کرنے. ہونا یہ چاہیے کہ جس شخص نے ظلم کیا ہے اس کے خاندان کو منہ چھپانا چاہیے کہ ہماری فیملی سے ایسا نامناسب قسم کا فرد آ گیا جس نے پورے خاندان کو بدنام کر دیا، اور نہ کہ آپ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ منہ چھپاتا پھرے. لیکن ہمارا جو طریقہ کار ہے واقعتاً ایسا ہے. یہ کہنے سے نہیں ہوگا ولی صاحب، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو کچھ رائے عامہ ہموار کرنی پڑے گی. یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن جس طرح کا ماحول ہمارا بن گیا ہوا ہے اس میں جس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہوتی ہے نا، جس عورت کے ساتھ، اس کی فیملی دباؤ میں آئی ہوتی ہے. جی اس کا بھی تذکرہ پرائم منسٹر نے آج کی اپنی، انہوں نے بلز جو آج منظور ہوئے ہیں ان پہ بات بعد میں کی ہے، پہلے اس واقعے پہ بات کی ہے. اور یہ بہت سے اس کے پہلو جو ہیں انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی، اور یہ بھی ان میں سے ایک تھا کہ فیملی کو جو جس ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہمارے کلچر میں خاص کر اس لیے جو بل اب آ رہا ہے، لیٹس ویٹ اینڈ سی، اور رائے عامہ کا ضرور ہم وار کریں گے اس میں. اچھا، ہمارے ساتھ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں طاہرہ رباب، تو میں ان سے بھی چاہوں گا کہ اس ایشو پہ رائے لی جائے. طاہرہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. جس طرح کے واقعات آتے ہیں بچیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی، موٹر وے کا انسیڈنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کی فیملی کس طرح کی انوائرمنٹ میں بعد میں زندہ رہتی ہے، کس طرح کے ذہنی تناؤ سے اس کو گزرنا پڑتا ہے؟ بیسیکلی تو سب سے پہلے اگر ہم وکٹم کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی بندہ ریپ ہو جاتا ہے یا کسی بھی ٹراما میں سے گزر جاتا ہے تو وہ ایک تو نارمل اپنی لائف میں واپس ہی نہیں جا پاتا، کیونکہ اس کے ٹرامیٹک ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں اس کو ٹائم ٹو ٹائم یاد آتے رہتے ہیں. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ایک ہوتا ہے جس میں اکثر لوگ چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں جا سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ لوگ آئسولیشن میں بہت زیادہ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر پراپر سپورٹ اور ہیلپ نہ دی جائے ایسے وکٹم کو تو سوسائڈل جو ٹینڈنسیز ہیں یا سوسائڈ کرنے کے چانسز لوگوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے سوشل سسٹم، جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب وکٹم کو آپ بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو، اس میں شیم انڈیوس کرتے ہو کہ اس کو شرم کرنی چاہیے. جیسے ہمارے سی سی پی او صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا جو کہ بہت ہی ہلیریس قسم کا تھا، جس میں عورتوں کو ہی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. تو اس طرح کے جب وکٹم بھی اپنے لیے فائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو پراپر فیملی سپورٹ نہ ملے یا پھر سوشل سپورٹ اس کے لیے پراپر نہ ہو تو اس میں سوسائڈل ٹینڈنسیز بہت زیادہ ریز کر جاتی ہیں. آئسولیشن کا بہت زیادہ شکار ہو سکتے ہیں لوگ. ڈپریشن تو آف کورس ایک ٹراما کی وجہ سے ان کی زندگی کا حصہ، مسلسل حصہ جو ہے وہ رہ سکتا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بالکل بھی اپنے جو ان کے قریبی رشتے بھی ہوتے ہیں جیسے ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یا باقی فیملی کے ساتھ بھی اس کو پراپرلی مینٹین نہیں کیا جا سکتا. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بچوں کے بارے اور پروٹیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. سلیپ بہت زیادہ ڈسٹرب ایسے لوگوں کی دیکھی گئی کیونکہ ان کے ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی. تو ان کا وکٹمز جو ہوتے ہیں ان کا تو مینٹل ہیلتھ جو ہے بالکل ایک اسٹیج کے اوپر جو ہے چلا جاتا ہے اور بہت انٹینسو قسم کی جو ہے مینٹل ہیلتھ کیئر ان کو جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. مگر اس کرنٹ واقعہ میں جیسے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ نوعیت کا ہے کیونکہ ماں کا جو ریپ ہے وہ بچوں کے سامنے ہوا تو صرف اس وقت وکٹم نہیں ہے، وکٹم وہ بچے بھی ہیں جن کے سامنے جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے اور پوری وہ فیملی ہے جس کی فیملی کے یہ افراد جو ہیں اس سانحہ سے گزرے ہیں اور اس میں پوری فیملی کو ہی مینٹل ہیلتھ سپورٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. بیکاز ہمارا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا سوشل سسٹم اس قدر فرسودہ ایک خیالات کا مالک ہے کہ جس میں عورت کو آپ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہو گے مگر جو مرد کی غلطی ہے اس کو کور کرنے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ، جس میں ایک سوشل لرننگ ہماری جو ہے جیسے بریک لے لوں بریک سے واپس ہیں تو اس کو فیملی کو کیسے سپورٹ کرنا ہے یا اس عورت کو تحفظ کیسے دینا ہے یا وہ چھوٹے بچے اور بچیاں بہت بڑی تعداد میں پنجاب اور پورے ملک میں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں چھوٹے 5 سے 15 سال کی عمر کے بچے بھی اور بچیاں بھی جن کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے. بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اس کو فردر ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آسما، یہ جو ہمارے ساتھ ماہر نفسیات نے جو تبصرہ کیا، آپ بتائیے کہ یہ مسائل انہوں نے سامنے کر دیا، پروٹیکشن کے اوپر کوئی طریقہ کار بھی وضع ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں پہلے لاسٹ جو ڈسکشن ہو رہی تھی میں اس میں ایک تو بات ایڈ ان کرنا چاہتی ہوں کہ ڈیفینس، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایز این ایویڈنس، ایز این وٹنس پروڈیوس ہونا پڑے گا، اپیئر ہونا پڑے گا وکٹم کو کورٹ میں. اس میں پورا ایک سسٹم ہے جو کرمنل لاء کا سسٹم ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے، وہ ساری دنیا میں آلموسٹ مور اوور سیم ہے. دیٹ از ناٹ ڈفرینٹ ان پاکستان. ہم کہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا لاء ہے. کراس ایگزامینیشن اس کو فیس کرنی پڑے گی، ڈیفینس اپنی کراس ایگزامن کرے گا، ڈیفینس کونسل پیش ہوگا، یہ سارا پروسیجر ہوگا. اس کو ہم کتنا اچھا کر سکتے ہیں، کتنا اسموتھ کر سکتے ہیں، فیمیل کے لیے کتنا فیزیبل کر سکتے ہیں، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کے لیے میں ایک تو ایڈ ان یہ کرنا چاہوں گی کہ لاسٹ ایئر 19 میں 1000 کورٹس بنائی گئیں پورے پاکستان میں، اسپیشل کورٹس تھیں فار وومن پروٹیکشن، فار انفیکٹ اگینسٹ وائلنس. اسلام آباد میں 2 کورٹس کی گئیں. اسی سینیریو کے اندر بہت زیادہ فیمیل ریکروٹمنٹ ہوئی تاکہ فیمیلز کے لیے ایک فیزیبلٹی ہو کورٹ کے اندر. اگر فیمیل جج ہوگی تو خاتون کے لیے بہت آسان ہوگا وہاں کھڑے ہو کر ایویڈنس دینا. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. فیمیل جیل بھی اسی لیے اسی کا ایک پیرامیٹر تھا کہ فیمیل جیل بنا دی گئی تاکہ اس طرح کے میٹرز کو صرف فیمیلز ڈیل کریں. اس سے یہ آسانی ہوگی خواتین، اگر ایک خاتون وکٹم ہے تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ اس سے کوربوریٹ کرنا، اس سے بات کرنا، شیئر کرنا چیز وہ بہت آسان ہو جائے گا.
پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ اس سے آپ کے ماحول میں جو ورکنگ ایٹماسفیئر ہوتا ہے اس میں بہت فرق پڑتا ہے. وہ 1000 عدالتیں آپریٹو ہیں. انفیکٹ دے آر ورکنگ. تو ولید صاحب یہ جو لاہور سے بات کی انہوں نے ماہر نفسیات نے, وہ فیملی کے حوالے سے, اس وکٹم کے حوالے سے, اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, میں نے وہ بل ابھی نہیں دیکھا جو ابھی تشکیل ہو رہا ہے, لیکن میرے ذہن میں جو 2-4 باتیں آ رہی ہیں خاص طور پہ اس موضوع کے اوپر, اور میں کیونکہ مجھے اندازہ ہے یہ ویسٹ کے اس سے جس طرح وٹنس پروٹیکشن ہوتی ہے اسی طرح وکٹم اور سروائیور کی پروٹیکشن کی بھی طریقہ کار اس میں یہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے یہاں پہ متعلقہ ادارے نادرہ جیسے ہوں گے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور یہ وہ, آپ وکٹم کو, سروائیور کو, ان کی فیملی کو اور وٹنسز کو بھی پروٹیکشن کے لیے ایک نئی آئیڈینٹی دے دیتے ہیں. ان کو ریلوکیٹ, ریاست یہ کرتی ہے, نئی آئیڈینٹی دے کے ریلوکیٹ کر دیتی ہے ٹو اے ڈفرنٹ پلیس. دین یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ریویل نہ ہو. آئیڈیا یہ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے اس میں وہ رکھنا بڑا ضروری ہے, تو اس کو پروٹیکٹ کرنا, اور اس کے اگر اس کی کوئی وائلیشن ہو تو اس کی سزا بڑی ضروری ہوگی, اور وہ اس کو ایسے طریقے سے کرنا پڑے گا. ڈیٹا پروٹیکشن اور پرائیویسی تو آج کل ویسے ہی بہت زیادہ, کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہوا ہے. تو قوانین کے اندر پروویژنز بہت ساری ہیں, مطلب کیس نہ رجسٹر کرنے پہ بھی سزا موجود ہے, عمل درآمد کوئی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی. لیکن میں آپ کو جو ایک خاص بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, وہ یہی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, بدقسمت واقعہ, انفارچونیٹ, قابل مذمت واقعہ, اور بھی جس طرح مثال کے طور پہ اب فضائی حادثہ ہوا تھا جمعۃ الوداع کے دن, تو ریاست کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جی جو ہو گیا وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن فیوچر میں یہ نہ ہو. تو اس میں بھی جتنے فوری اقدامات گورنمنٹ لے سکتی ہے. دیکھیں پوری 91 کلومیٹرز کی ہائی وے پہ پنجاب ہائی وے پولیس اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی 3 بیٹس کے اوپر اب جو ہے پیٹرولنگ ہے. وہ پھر وہ جو وائرلیس سسٹم ہے کانٹیکٹ کا, ان کو آپس میں 15 اور 130 ان سب کو لنک کیا جا رہا ہے. اور وہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے, دیکھیں نا, ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ جیو فینسنگ سے بھی یہ سارا آپ کو یہ بھی مینڈیٹری بنانا پڑے گا کہ جو فرسٹ کال ہو جی اس کے لیے مینڈیٹری ہو کہ اس کو رسپانس ٹائم بھی دینا, اور اس کیس کو کنکلوڈ جب تک نہیں ہو تو دیٹ فرسٹ پرسن شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل. ایبسلیوٹلی. ہنا اربانی کھر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ہنا بی بی. میں واپس آتا ہوں. ہنا بی بی, یہاں پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں قانون کو مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے اور اپنی کمٹمنٹ کا بھی اظہار کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو اعداد و شمار نظر آتے ہیں اس میں کنوکشن ریٹ بہت لو ہے اور واقعات کا تسلسل ہے بہت زیادہ ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب, آئی تھنک پاکستان میں جو ایک, اگر آپ کہیں نا کہ سب سے بدترین پرابلم کیا ہے یا کون سی ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں, جو ایک انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے, جو ایک انسٹیٹیوشن گروتھ, ڈیولپمنٹ, ٹیکنگ اٹس رسپانسبلٹی, وہ سب کچھ نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ ہم سب کو نعرے بہت اچھے لگتے ہیں, ہم سب کو اپیزمنٹ آف ایشو آن دا اسپاٹ بہت اچھا لگتا ہے, جلا دو, مار دو, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن جو ٹیڈیس کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان انشورنگ کہ جو ہمارے پاس اس وقت قوانین کا فریم ورک ہے, جو ہمارے پاس انسٹیٹیوشنس ہیں, وہ سارے اپنا کام کر رہے ہوں اینڈ ہر دفعہ کام کر رہے ہوں, اور فیل ہونے کا چانس ون اور انسیڈنٹ میں بھی نہ ہو. اس کے لیے بہت روزمرہ کا ٹیڈیس کام چاہیے ہوتا ہے. وہ ہم سب میں اس کے لیے وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم اور دا پیشنس فار اٹ. دس از اے ویری سیڈ ریالٹی, بیکاز میں نے حکومتوں میں بھی رہ کے دیکھا ہوا ہے, منسٹری چلا کے بھی دیکھا ہوا ہے, تو ہمیں اسٹیٹمنٹ دینی بہت اچھی لگتی ہے. سو آئی تھنک یہاں پہ جو پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ اسی ذمے میں آتا ہے کہ جی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس دے دیں, یہ کہہ دیں کہ جی اس کو لٹکا دینا چاہیے. بٹ اگر آپ ایگزسٹنگ لاز دیکھیں ریپ پہ, انکلوڈنگ اسپیشلی دا 2016 amendment to criminal procedure which was done on rape laws, اور آپ 2006 میں بھی جو ایک لا آئی تھی, وہ سب کچھ ملا کے دیکھیں, اور جو ایگزسٹنگ پروونشل لاز ہیں جو کہ سندھ اسمبلی میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, اور پنجاب میں آئی تھنک سب سے آخر میں ہوئی 2016 میں, وہ ساری دیکھیں تو اس میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریپ کا اگر کیس جس دن رجسٹر ہوتا ہے اس سے 3 مہینے کے اندر اندر وہ کنکلوڈ ہو جانا چاہیے. اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی میڈیکل لیگل آفیسر یا کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بندہ مدد نہیں کرتا یا رجسٹر نہیں کرتا کیس, یا کاروائی میں ٹانگ اڑاتا ہے اور اس کو صحیح طرح لے کے نہیں جاتا, اس کو اپ ٹو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. تو یہ سب کچھ کے باوجود اگر آپ 2016 سے آج 2020 میں 4 سال کے بعد اس کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا کنوکشن ریٹ از اسٹل اپ ٹو 5% اونلی.
which means that 95% of the cases that register in the first place, because آپ کو پتا ہے کہ ہمارے unregistered cases لاکھوں میں بلکہ ان کی percentage is far more than اس ناکامی کا سبب کیا ہے ہینا بی بی؟ کام نہ کرنا. جو انسٹیٹیوشن جو اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے, اس میں جوڈیشل ریفارمس کی بھی ضرورت ہے. بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ 6 مہینے کے اندر اندر اپیل کے ساتھ بھی ان کا کیس ختم ہو جانا چاہیے. اور جو دیکھیں, میں آپ کو ندیم صاحب اس سے بڑی جیتی جاگتی اگزامپل کیا چاہیے جو سی سی پی او کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو ملتی. ناکامی کی وجہ آپ پوچھیں, ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ آپ نے کیا کی ہے, آپ نے پولیس ریفارمس کتنے کیا. اگر آپ کا سی سی پی او اسی تاریخ میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خاتون نکلی کیسے, وہ گئیں کیوں, ان کو کس نے کہا تھا, آپ اپنی ماں بیٹیوں کو کہیں گے واٹ آر یو ڈوئنگ. دس از این ایگزیکٹ. اب یو این کی کوئی بھی رپورٹ, آپ کسی ریپ کے ریلیٹڈ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں وکٹم بلیمنگ از ون آف دا فرسٹ 3 تھنگز دیٹ یو ہیو ٹو انشور ڈزنٹ ہیپن. اور یہ آپ کا محافظ, آپ کا لا انفورسمنٹ ایجنسی خود وکٹم بلیمنگ کا what he demonstrated was literally book example of what victim blaming is. اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ ڈیفینیشن کیا ہے victim blaming کی, it is exactly what the CCPO said. Now do you want people like this? اور آپ نے کیا شو کیا, آپ نے شو کیا کہ جی اسد عمر صاحب بھی آ رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کریں, شہزاد اکبر صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جی پوری حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سو آئی تھنک یہ آپ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. یہ جو حکومت نے اپنا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کیا ہے تھرو پروٹیکشن آف این آفیسر who did everything wrong from the playbook. So جب یہاں اس طرح کے آپ کی ٹریننگ ہوگی, جب آپ کے محفوظ کرنے والے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنے جن جو پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتے ہیں, جب ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ ایگزامپل کیا سیٹ کریں کہ جی یہی لوگ, ہی از اے ویری گڈ آفیسر, آئی مین یو نو ہز ریکارڈ, اینڈ یٹ آپ اس کو ایک سائڈ پہ نہیں ہٹانے کے لیے اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا. اور دیکھیں جو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی یہ چینجز آ رہی ہیں, آئی ایم ویری glad to hear that. You know, I'm really glad to hear that because this incident سے اگر ہم اتنا کچھ سیکھ لیں, بٹ یہ چینجز میرے مطابق جو پاکستان میں ایک ہمارا اسٹیٹ چلانے کا طریقہ ہے, یہ 3 مہینے کی چینجز ہوں گی. کیونکہ ہم سارے یہ جانتے ہیں کہ آج سے 6 مہینے پہلے, بلکہ شاید اس سے بھی پہلے, آئی جی موٹر ویز نے خط لکھا ہوا ہے حکومت پاکستان کو کہ جی مجھے فورس ضرورت ہے, اینڈ وی ہیپیلی سلیپٹ اوور اٹ فار more than a year or 6 months. I don't know exact number of months, but you see, یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ انیا کیا, یہ these are the problems, because ہم نے سب کچھ بنا لیا, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اس کو انشور کرنے کے لیے کہ جہاں جہاں جس چیز کی پروویژننگ دینی ہے وہ پروویژننگ ٹائم پہ ملے, یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ ٹائم ہے. کیونکہ آج کل ہم سارے وہ کہتے ہیں نا, we are all running after the headlines. Okay, we all want to make headlines, and headlines are not supported by real hard work. Headlines are about statements. ہینا بی بی آپ کا بہت شکریہ. میں دوبارہ میاں صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ صحیح بیان کیے ہیں انہوں نے, ہینا ربانی نے. اب کریں کیا, یہ ٹاپک کنکلوڈ کرنا ہے, پہلے آپ بتا دیں پھر آسما بی بی سے بھی پوچھیں. میں تو صرف ایک جملہ کہوں گا, مجھے وہ رپیٹ نہیں کرنا جو ہینا بی بی نے بات کی ہے, مگر مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ اس پر عدم اعتماد سی سی پی او پہ متعلقہ فیملی کر رہی ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے. تو پھر مجھے یہ صرف بتائیں کہ آپ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ایک طرف آپ کہتے ہو کہ اس کو لٹکا دیں, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ سی سی پی او کو طاقتور کرو, آئی جی کو آپ حکم صادر فرما رہے ہیں, اور اسی کو پر عدم اعتماد بھی کیا جا رہا ہے دوسری فیملی کی طرف سے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمل, اگر آپ قوانین سخت بنا بھی لیں, جو بنے ہوئے بھی ہیں, عمل کس نے کرنا ہے؟ اچھا ایک کامنٹ اس پہ آسما بی بی سے لے لیں, پھر مجھے آپ سے فیٹ ایف پہ پوچھنا ہے. آسما بی بی آپ بتا دیں. اس میں بات یہ ہے کہ جو ایشو ہے, آئی ایم ناٹ ہیئر ایز اے پولیٹیکل کرٹیک آف کورس, لیکن پرابلم یہ ہے کہ شروع سے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا لیجسلیشن کر دی, ایک آپ کا ٹیگ لگ گیا, اس گورنمنٹ نے یہ لیجسلیشن کر دیا. 2016 دیکھ لیں, 2019 دیکھ لیں, لیجسلیشنس تو بہت ہیں, لاز بہت سارے ایسے موجود ہیں, لیکن ریفارمس نہیں کی ہم نے. ہمارے لیگل سسٹم میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, ایز این لائر, مطلب ظاہر وی آر ورکنگ ان دا فیلڈ, ایز این لائر جو ہم فیل کرتے ہیں کہ پولیس کے پاس بہت اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے, پولیس کیس بنا بھی سکتی ہے, پولیس کیس خراب بھی کر سکتی ہے. ایز این وکٹم اور فیملی آف دا وکٹم,
عام جو لے پرسن ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. ایون ایز این لائر ہم اس کیس کو جو پولیس نے بنایا پہلے پولیس کی ریفارم کرنے کی وہ فرسٹ کنڈیشن. جی یہ سب سے پرائمری چیز ہے کہ ہمیں پولیس کی ریفارمز کرنی ہوں گی, اس کے بغیر کام آگے نہیں چل کوئی بھی چیز. اچھا, آپ کا آسما بی بی بہت شکریہ. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو قانون سازی کی گئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. جاوید لطیف صاحب اور ولید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اپوزیشن کو کہتا ہوں ہم ہر طرح کی آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, ہمارے سے کیا ہے, ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے. جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں. ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی. یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے. میاں صاحب, آپ کے انٹرسٹ اور پاکستان کے جو مفادات ہیں ان میں ٹکراؤ ہے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں فیٹ ایف اور منی لانڈرنگ کے قوانین پہ آپ مخالفت کرتے ہیں. ملک صاحب, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو منون اگر سچ بھی مان لیں آپ کہ ہم غدار ہیں, ہم ڈاکو ہیں, ہم چور ہیں, مگر پاکستان کا کوئی آئین ہے, کوئی قانون ہے, کوئی روایات ہیں, کوئی پارلیمنٹ کا مقصد ہے. اگر آپ کنٹرولڈ ڈیموکریسی, کنٹرولڈ اپوزیشن, کنٹرول صحافت, کنٹرول آپ انصاف کے اداروں کو بھی کر لیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان میں رہنے کی کوئی ضرورت رہ جائے گی؟ پارلیمنٹ میں اب آ جائیں جو پارلیمنٹ میں آج ہوا ہے, کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیں کہ کل تعداد 390 نہیں بنتی تھی ممبران کی آج کی حاضری کی, جو جوائنٹ سیشن تھا اس کی, اور اس میں انہوں نے پہلے اناؤنس کیا کہ 200 ان کے 190 آپ کے. پہلے انہوں نے اناؤنس کیا کہ 187 جو ہیں وہ حکومتی ممبر ہیں, اور اس کے بعد جب ہماری اپوزیشن کے گنے گئے تو 190 تھا, 190 تھے. اب آ جائیں کہ انہوں نے فوری طور پر, آپ دیکھیں سپیکر کا رول کیا ہے, وہ ایک جماعت یا ایک پارٹی تھوڑی ہوتا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک نئی چٹ دی, انہوں نے کہا جی 200 ممبر جو ہیں وہ حکومتی بینچوں پہ ہیں اور ووٹ کر رہے ہیں, اور 190 جو ہیں تو ہیڈ کاؤنٹ ہوا ہے نا, اسپیکر نے بندے لا کے وہاں. یہ تو نہیں کیا سر, میری عرض سنیں نا, میں وہی تو عرض کرنا ہوں آپ کے کہ صبح ایک سیشن ہوا قومی اسمبلی کا اجلاس, اور ایک ممبر نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب ہاؤس کا کورم پورا نہیں ہے. اراکین ان کے 200 اور آپ کے 190 تھے. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں, اگر اجازت دے دیں تو میں کہتا ہوں کہ صبح کورم کی نشاندہی اور 3 گھنٹے تک ڈیلے کرتے رہے اسپیکر صاحب, اس سیشن کو بار بار ٹائم دیتے رہے, یہ ممبر پورے اپنا کورم پورا نہ کر سکے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 390 کی تعداد جو یہ بتا رہے ہیں وہ کہاں سے آ گئی؟ جاوید صاحب کے دعوے کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک آخری اس حوالے سے دوبارہ تو ٹائم بہت تھوڑا ہے. ولی صاحب دیکھیں جی, میری عرض تو یہ ہے, میں تو وہاں کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے وہاں, کیونکہ میں جوائنٹ سیشن میں تھا ایز اے سینیٹر, میں نے وہاں گنتی تو نہیں کی کہ کتنے لوگ تھے, لیکن جو گنتی وہاں پہ ہوئی ہے میں تو اس پہ چلوں گا. اور لیکن میں جو خاص بات آپ کو یہ عرض کر دوں, صبح کے وقت نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوا ہے, سینٹ کا بھی صبح ہوا ہے. وہاں پہ میں ظاہر ہے نیشنل اسمبلی میں تو نہیں گیا, مجھے نہیں معلوم وہاں کتنے لوگ آئے ہوئے تھے اور کورم کا کیا ہوا. یہ مجھے ضرور معلوم ہے, اتفاق کی بات ہے, کیونکہ انہوں نے ابھی گنتی کی بات کی ہی ہے کہ 2:30 بجے دوپہر کو پرائم منسٹر نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی, یعنی کہ آل MNAs اینڈ سینیٹرس. تو ابھی پرائم منسٹر 3 بجے کے قریب پہنچے تو 2:30 بجے سے لوگ آنا شروع کر رہے تھے, اور شفقت محمود صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور کیونکہ اس کو آرگنائز کرنے میں, پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے آرگنائز کرنے کے لیے جو شخص جن کا یہ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ چیف وپ تھے, اور وہ ہیں یہ عامر ڈوگر صاحب. تو شفقت محمود صاحب کیونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عامر ڈوگر صاحب کو کہا کہ یار یہ تو کرسیاں کم پڑ رہی ہیں, یہ لوگ آئی جا رہے ہیں, اور MNAs اور سینیٹرز تھے. تو عامر ڈوگر صاحب کا جواب یہ تھا, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ 3 بجے کی بات دوپہر کی ہے, اور یہ سیشن جوائنٹ سیشن 4:30-5 بجے شروع ہوا. ان کا جواب سے تھا پنجابی میں, انہوں نے کہا سر جی 200 کرسیاں تو میں ارینج کرائی ہیں انہیں تھے, تو چند لوگوں کو کھڑا رہنا پائے گا. سو
ہماری کاؤنٹ میں جو کہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی, مور دین 200 پیپل ور. آپ بتائیں جی. اچھا اگر مجھے یہ یاد آپ کا دعویٰ ان کے حقائق میں نے 4:30-5 بجے میں نے نہیں گنے لوگ, میرا کام نہیں تھا گننا. میرے بھائی ہیں, اگر پارلیمنٹری پارٹی میں تھے تو پھر اجلاس میں اگر میں ان کی بات ہی مان لوں, کیونکہ 442 ہے ٹوٹل دونوں جوائنٹ کا, تو 442 میں سے 390 50 لوگ ایبسنٹ تھے, مطلب ٹھیک ہے 50 لوگ تھے ایبسنٹ جہاں بھی. بتائیے. اگر میں ولید صاحب کی بات مان لوں کہ 200 سے پلس تھے, 200 چیئر لگائی ہوئی تھی اور آئی جا رہے تھے لوگ, تو 200 کیوں رہ گیا؟ نمبر 1, حکومتی بینچوں میں ایسا نہیں ہوتا. دوسرا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں نے فگر دیا ہے 187 کی فگر نمبر 1. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کا 187 اور آپ کا 190. ہم چیلنج کر رہے ہیں اس تعداد کو, کورٹ میں بھی جا کے. سپریم کورٹ جا رہے ہیں؟ یس بالکل جا رہے ہیں, کل صبح بالکل جائیں گے. ساری اپوزیشن مشاورت سے ہم انشاءاللہ کل یا صبح پرسوں تک چلے جائیں گے. سپریم کورٹ جائیں گے اس تعداد کے اوپر کہ نمبر پورا نہیں بالکل, کہ آپ تعداد آپ کی وہ تھی نہیں جو آپ بتا رہے تھے. پھر ہم جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الگ سے کر دو, دو بل پاس ہوتے ہیں اس وقت بھی کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا, اس وقت کاؤنٹ بھی پورا نہیں تھا نا. ہم بار بار یہ کہتے رہے, ہم بار بار ہر ترمیم پہ جب یہ ووٹنگ کے لیے آواز اٹھاتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ تعداد پہلے پوری کرو. اور یہ روایت رہی ہے کہ آپ جنرل ڈبیٹ بھی کرواتے ہو, وہ بھی نہیں ہوئی. ان کو اتنی تیزی تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ کے علاوہ ایک دفعہ کاؤنٹنگ کرنا دوبارہ سے مناسب ہی نہیں سمجھا. وجہ یہ تھی کہ ان کی کاؤنٹنگ پوری نہیں تھی. اور میں یہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم یہ جان لے کہ پاکستانی باہر تو ہمارے لاسٹ 30 سیکنڈ ہے. اگر آپ ہمارے باہر آپ نے ایک مجھے ابھی بولا کہ سی سی پی او نے آپ لوگوں کی گرفتاری کے لیے کوئی خط نکالا ہے. یس بالکل, وہ صرف نیشنل اسمبلی نہیں, پنجاب اسمبلی کو بھی اور سینٹ چیئرمین کو بھی نکالا ہے اس سی سی پی او لاہور میں کہ یہ دہشت گردوں کو پکڑے. اگر ہم دہشت گرد ہیں, اگر میں دہشت گرد ہوں یا باقی ارکان اسمبلی دہشت گرد ہیں, تو پھر فیٹف کا جو قانون پاس کر رہے ہیں اس کا امپلیمنٹ کس طرح ہوگا, کیسے کریں گے, وہ اندازہ کر لیں. میرے علم میں تو یہ نہیں ہے جی, لیکن اگر کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ان پہ ایف آئی آرز تو ہوئی ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے ہمارے پر بھی ایف آئی آرز پھڑے جانا چاہیے, پھڑ لو. ہمارے پر بھی ایف آئی آرز ہوئی تھی جب ہم اپوزیشن میں تھے. دہشت گردی کی دفعات جو لگی ہیں, کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ ایک مریم بی بی پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور دوسرے اس پہ ایف آئی آر کر دیتے ہیں دہشت گردی کی. اگر کوئی خط ہے تو ضرور ہوگا. اگر میں نے نہیں, خط کی کاپی آپ بالکل میں آپ کو بھجواؤں گا. یہ کاپی یہ بھجوائیں گے جی, اگر دے دیں گے تو ہم اسکرین پہ ڈال دیں گے. جو ٹھیک ہے جی, میں انکار نہیں کروں گا. قانون اپنی حرکت میں آتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے, قانون اطلاع دی جاتی ہے ہر ایوان کے سربراہ کو. اس لیے سی سی پی او کو رکھنا ضروری ہے, اس لیے سی سی پی او کو رکھنا ضروری ہے. ولید اقبال صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب, دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.